بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب کے جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس میں باب نمبر 80 کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا باب فضل من مات له الولد، یعنی وہ انسان کہ جس کے کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہو، اس قسم کے انسان کے لیے جو عظیم خوشخبریاں ہمیں نظر آتی ہیں دینی تعلیمات کے مطالعے کے دوران، اور جس عظیم اجر و ثواب کی اسے خوشخبری دی گئی ہے، تو اس بارے میں کچھ تذکرہ کیا گیا ہے اس باب میں۔ تو فرمایا ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 143۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مسلمان کہ جس کے 3 بچے وفات پا چکے ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہنم کی آگ اسے کسی صورت چھو سکے، کسی صورت جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکے گی، ہاں مگر یہ کہ الا تحلۃ القسم، صرف قسم کو پورا کرنے کی خاطر۔ یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہ انسان کے جس کے 3 بچے وفات پا چکے، اسے جہنم کی آگ کسی صورت چھو نہیں سکے گی مگر صرف اتنا سا ہی چھوئے گی کہ قسم پوری ہو جائے۔ اب ناظرین یہ کون سی قسم ہے کہ جسے پورا کرنا مقصود ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قسم سے مراد وہ قسم ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کھائی ہے۔ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی یہ جو جہنم ہے، تم میں سے ہر کوئی ضرور بضرور اس کے اوپر سے گزرنے والا ہے، ضرور گزرنا ہے ہر ایک نے اس پل صراط کے اوپر سے۔ پل صراط کو ہر ایک نے ہی عبور کرنا ہے ضرور، وہ پل جو کہ جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے۔ کوئی مؤمن ہے، اچھا ہے، برا ہے، فاسق ہے، صالح ہے، جیسا بھی ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جہنم کے اوپر نصب کردہ وہ جو پل ہے کہ جس کا نام ہے پل صراط، ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے ضرور، یہ قسم کھا رکھی ہے۔ ہاں البتہ یہ اور معاملہ ہے کہ وہاں سے گزرتے وقت اس پل کو عبور کرتے وقت جو صورتحال ہوگی کہ انسانوں میں سے کوئی تیز آندھی کی طرح وہاں سے گزر جائے گا، کوئی پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، کوئی برق یعنی بجلی کے مانند گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، اور یہ کہ کوئی آہستہ آہستہ، کوئی گرتا پڑتا، کوئی ڈگمگاتا۔ الغرض وہاں سے گزرتے وقت لوگوں کی کیفیات جدا جدا ہوں گی، اور یہ جو کیفیات ہوں گی جدا جدا، ان کا تعلق دنیا میں انسان کی جو ایمانی کیفیت ہے
اور یہاں عمل صالح کی پابندی کا جو معاملہ ہے کہ اچھے کاموں کا اہتمام و التزام اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا جو معاملہ ہے، تو یہاں صراط مستقیم پر جو کوئی ثابت قدم رہا اور اس کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں ہیں، لرزش نہیں آئی ہے، تو وہاں پل صراط عبور کرتے وقت بھی وہ انشاءاللہ ثابت قدم ہی رہے گا، اور جو کوئی یہاں ڈگمگایا تو وہاں بھی ڈگمگائے گا، لڑکھڑائے گا۔ تو الغرض ناظرین کرام، اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہر ایک نے اس پل کو عبور کرنا ہے ضرور، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب کوئی گر جائے گا، کوئی گزر جائے گا، تو چونکہ یہ قسم کھائی گئی ہے لہذا یہی مراد ہے کہ جس کسی کو جہنم سے بچانا مقصود ہے، کہ جس طرح یہ انسان کہ جسے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے اس حدیث میں کہ وہ مسلمان جس کے 3 بچے وفات پا چکے ہوں، تو اسے جہنم کی آگ ہرگز ہرگز چھو نہیں سکے گی مگر صرف قسم کو پورا کرنے کی مقدار میں، کہ قسم کو پورا کیا جائے گا، باقی یہ کہ وہ آگ اسے چھو نہیں سکے گی۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، اور یہ کہ وہاں سے جہنم کا نظارہ یا جو کچھ اس کی گرمی آ رہی ہوگی، محسوس کی جا رہی ہوگی، تو بس اتنا ہی معاملہ ہوگا کہ وہاں اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے ضرور، اس لیے کہ اللہ نے یہ تو قسم کھا رکھی ہے، باقی یہ کہ اس سے بڑھ کر جہنم کی آگ اسے چھو سکے ایسا ہرگز ہو نہیں سکے گا۔ تو یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ اور اس کے بعد آگے ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 144، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فقالت ادعو اللہ له فقد دفنت 3 فقال احتضرت بحضار شدید من النار۔ فرمایا کہ ایک بار ایسی صورتحال پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جس نے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے یوں گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے اس بچے کے لیے اللہ سے دعا فرمائیے، کیونکہ میں اس سے قبل اپنے 3 بچے دفن کر چکی ہوں، یعنی یکے بعد دیگرے میرے 3 ایسے ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ وفات پا چکے ہیں، اور میں نے خود اپنے ہاتھوں ان 3 کو سپرد خاک کیا ہے، قبر میں اتارا ہے، دفن کیا ہے، اور اب یہ 4تھا بچہ ہے، تو مجھے بہت زیادہ فکر لاحق ہے، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہی اندیشہ مجھے ستاتا ہے کہ کہیں اس کا انجام بھی وہی نہ ہو کہ جو اس سے قبل ان 3 بچوں کا ہوا، لہذا میں حاضر ہوئی ہوں اے اللہ کے رسول اسے لیے ہوئے آپ کی خدمت میں، یہ گزارش لیے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ اسے صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور اس کا بھی وہی انجام نہ ہو کہ جو اس سے پہلے میرے 3 بچوں کا ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچاری غمزدہ عورت کی زبانی جب یہ گفتگو سنی تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ احتضرت بحضار شدید من النار، کہ دیکھو اے عورت، تم نے تو اپنے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا بہت ہی مضبوط بندوبست کر لیا ہے، یعنی تمہارے 3 بچے وفات پا چکے، لہذا اس کا مقصد یہ ہوا کہ جہنم کی آگ تمہیں کبھی چھو ہی نہیں سکے گی،
اور یہ کہ جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت کا تم نے یہ تو بہت ہی مضبوط انتظام کر لیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے گویا یہ انتظام اب یہ کیا جا چکا تمہارے لیے کہ تمہارے 3 بچے جو وفات پا چکے ہیں، اور بقول تمہارے کہ جس طرح تم نے خود یہ منظر کشی کی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے 3 بچوں کو اب تک دفن کر چکی ہو، سپرد خاک کر چکی ہو، قبر کے حوالے کر چکی ہو، تو گویا اب تمہیں یہ خوشخبری بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اب گویا تمہارے لیے جہنم کی آگ سے نجات اور حفاظت کا یہ اس قدر پختہ اور یہ اتنا مضبوط انتظام کیا جا چکا ہے، گویا تسلی کے طور پر یہ خوشخبری اسے سنائی گئی۔ اور اس کے بعد ناظرین اس باب میں ہمارے سامنے یہ حدیث نمبر ہے 145، فرمایا عن خالد العبسی قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة۔ خالد العبسی کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا وفات پا گیا جس پر مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا، اتنا رنج و غم، اور میں اس قدر دکھی رہنے لگا کہ مجھے کسی صورت آرام نصیب نہیں ہوتا تھا کہ اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے میں ہمہ وقت بہت زیادہ غمگین اور دل گرفتہ رہا کرتا تھا ان دنوں۔ تو ایک بار میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتہائی جلیل القدر اور بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہیں کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں یہ خالد العبسی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں ایک بار یوں عرض کیا کہ یا ابا ہریرہ، یعنی اے ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہو کہ وہ بات آپ مجھے بھی بتائیں تو میرے دل کو کچھ سکون نصیب ہو سکے کسی عزیز کی وفات ہو جانے سے متعلق، یعنی اگر کسی کا کوئی عزیز وفات پا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اور یہ کہ اس بارے میں اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی گفتگو سنی ہو کہ جس میں ایسے انسان کے لیے تسلی کا سامان ہو، اور اس کا جو شکستہ دل ہے اور یہ جو صدمہ ہے جس سے وہ دوچار ہے، تو دکھی دل کے لیے تسلی اور اطمینان کا انتظام ہو، اگر ایسی بات آپ نے سنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ذرا ارشاد فرمائیے تاکہ میرے ٹوٹے ہوئے اور غمزدہ دل کے لیے بھی سکون و اطمینان کا کوئی سامان ہو جائے، یوں گزارش کی۔ تو ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ جو حضرات تھے، یہ اکابر اور یہ اسلاف امت، یہ صحابہ کرام اور پھر یہ تابعین عظام، قرون اولا کے یہ عظیم مسلمان، ان کا جو انداز فکر تھا اور ان کی یہ سوچ، ان کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ دکھ ہیں اور یہ صدمات، یہ رنج و علم اور یہ غموں کے سلسلے، اگر کوئی چیز ایسی ہے
کہ جس کی بدولت اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے تسلی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سر فہرست یقیناً اور یقیناً وہ اللہ کا مقدس کلام، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، یہ دینی تعلیمات، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن کریم اور فرقان حمید، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہی وہ پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ جن کے مطالعے کی بدولت اور جن کے بارے میں علم حاصل کرنے کے ذریعے انسان کے لیے دونوں جہانوں میں، دنیا و آخرت میں، صلاح و فلاح کا سامان پوشیدہ ہے، اور یہ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے تسلی کا انتظام کیا گیا ہے قرآن کریم میں، جیسا کہ فرمائے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ کہ اس میں شفا کا سامان ہے، اور جیسا کہ دوسری آیت میں فرمائے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ دیکھو لوگو، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے، اور مزید یہ کہ وہ چیزیں جو کہ تمہارے سینوں کے اندر ہیں، یہ تمہارے دلوں کے جو روگ ہوا کرتے ہیں اور دل میں جو پریشانیاں ہوا کرتی ہیں اور دلوں میں جو امراض ہوا کرتے ہیں، ایسے امراض خواہ اس مرض کا تعلق انسان کے عقیدہ و ایمان سے ہو، اس کی سوچ سے ہو، یا یہ کہ کسی پریشانی کا سامنا ہو کہ دکھوں نے اور غموں نے دل میں ڈیرے ڈال رکھے ہوں، تو ان تمام چیزوں سے نجات کے لیے علاج کا انتظام کیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ لہذا یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام، یہ قرآن کریم، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین تعلیمات اور احادیث مبارکہ، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ انہی دونوں چیزوں کو تھامے رکھیں کہ اسی میں ہمارے لیے دلی سکون و اطمئنان کا، اور یہ کہ دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح کا اور کامیابی و نجات کا اور سلامتی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو جواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ حدیث بیان فرمائی کہ جس میں اس انسان کے لیے تسلی کا انتظام تھا کہ جو اپنے بیٹے کی وفات کی وجہ سے انتہائی غمزدہ اور افسردہ تھا۔ یہ گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔